حدیث نمبر 1791۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر شک جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا، بس رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ اسے رات اور دن کی ساعتوں میں خرچ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1792۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے آدمیوں کے علاوہ کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا کی، پس وہ اس کے ساتھ دن اور رات کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، پس وہ اسے دن اور رات کی ساعتوں میں صدقہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1792۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے آدمیوں کے علاوہ کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا کی، پس وہ اس کے ساتھ دن اور رات کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، پس وہ اسے دن اور رات کی ساعتوں میں صدقہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1794۔ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نافع بن عبد الحارث نے مقام عفان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو مکہ مکرمہ کا نگران مقرر کیا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا، اہل دادی پر کس کو عامل مقرر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ابن ابزہ کو۔ فرمایا، ابن ابزہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے آزاد کردہ غلام میں سے ایک غلام۔ آپ نے فرمایا، تم نے ان پر ایک غلام مقرر کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے قاری ہیں اور فرائض کا علم رکھتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنو، بے شک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1795۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔